چلے اور اس کا قربانی کا نذرانہ پیش کیا، اس زمین میں خون بہایا، اور جب نہیں خدا کی طرف سے آواز آئی، اے حسین ابن علی، اے میرے چمن کے پھول حسین، تیرا خون یہاں بہا ہے تو میں اس خاک کو کھا کے شفا بنا دوں گا۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ اس لیے کہ یہ پاک محبت ہے، پاک دلوں کی تلاش کرتی ہے۔ ہر ایک کے دل میں یہ محبت آ نہیں سکتی۔ خدا نے کہا کہ اتنا بڑا عرش میرے رہنے کی جگہ نہیں ہے، اتنا بڑا عرش، اتنے بڑے آسمان، خدا کہتا کہ میرے وہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ میرے رہنے کی جگہ کہاں ہے؟ مومن کا دل ہے۔ قلب المؤمن عرش الرحمن، مومن کا دل اللہ کا گھر ہے۔ جب اللہ کا گھر ہے غیر اللہ کو اس میں آنے نہ دو۔ اس کے لیے جہاں خداوند عالم نے اپنا گھر انتخاب کیا، مومن کا دل اللہ کا گھر، جہاں اپنے لیے گھر انتخاب کیا اسی گھر میں گھر والوں کو رکھا۔ وہ جو نہیں فرمایا آپ نے، یعنی جس جگہ کو خدا نے اپنے لیے انتخاب کیا، حالانکہ یہ مسجدیں جتنی ہیں وہ خدا کا گھر ہے، خدا سے منسوب ہیں، قابل احترام ہیں، لیکن خدا رہتا ہے مومن کے دل میں۔ خدا رہتا ہے مومن کے دل میں۔ کہ میں نے مومن کے دل کو اپنا گھر بنایا ہے۔ جہاں گھر ہوگا تو یہ گھر خالی گھر نہیں ہوگا، اس میں گھر والے بھی ہوں گے۔ خالی گھر ہو تو گھر کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے نا، گھر کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جب حضرت آدم کا پتلا تیار ہوا، پیکر تیار ہوا، تو سجدے کا حکم نہیں ہوا۔ مٹی کا پیکر تیار ہو گیا، ڈھانچہ پورا تیار، یہ نہیں کہا کہ آپ سجدہ کرو۔ اگر حکم ہوتا تو کہا جاتا کہ یہ بت پرستی، خالی مکان تھا، خالی جسم تھا، خالی مکان تھا۔ کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ رُوحِي، جب میں اپنی روح اس میں ڈال دوں تو سجدہ کرنا۔ تو اصل سجدہ کس کے لیے؟ روح کے لیے، نہ کہ آدم کے لیے ہے۔ اب ذرا سا غور کر کے بتائیں کہ کعبہ بنا کب تھا؟ کب بنا تھا کعبہ؟ جناب ابراہیم و اسماعیل نے بنایا۔ کیوں قبلہ نہیں بنا؟ کیوں قبلہ نہیں بنا؟ کعبہ موجود، اللہ کا گھر موجود، کا قبلے کا حکم نہیں دیا، اس کی طرف سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا کہ جب 13 رجب کو میں اپنی روح ڈال دوں۔ مکی نہیں تھا، جسم تھا، روح نہیں تھی، گھر تھا، گھر والا نہیں تھا کہ جب گھر میں، میرے گھر میں میرا گھر والا آ جائے گا تو اس وقت اس کو میں قبلہ بنا دوں گا۔ اسی لیے رسول نے فرمایا علی انتا بمنزلۃ الکعبہ، اے علی تمہاری مثال کعبے جیسی ہے۔ کعبے، جو مقام کعبے کا ہے وہ مقام مولود کعبے کا ہے۔ کیوں کا نماز پڑھنا چاہتے ہیں، نماز کا ارادہ کیا، نیت کی، کھڑے ہو گئے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی، ایک لمحے کے لیے بھی اگر رخ ادھر ادھر ہوا تو کسی بھی مسلمانوں کے فرقے سے جا کر پوچھیں کہ نماز کی حالت کیا ہوگی۔ ادھر ہوا، ادھر ہوا، دائیں طرف گھومے، بائیں طرف گھومے، جدھر بھی چہرہ گھوما،
کہ ایک لمحے کے لیے ابتدائی نماز سے لے کر آخری سلام تک ایک لمحے کے لیے بھی ذرا غور کرے، رخ مڑا نماز نماز نہ رہی۔ اب سمجھ میں آئی حدیث، یا علی انتا بمنزلۃ الکعبہ، اے علی تمہاری مثال کعبے جیسی ہے، یعنی اگر نماز کے دوران قبلے سے منہ مڑا تو نماز نہ رہی۔ ایمان بھی اسی طرح سے ہے، پوری زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی علی کے سلسلے میں ادھر ادھر ہوا تو بس ایمان نہ رہے گا۔ ایک لمحے کے لیے بھی رخ ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ میں نے عرض کیا کہ وہ کل ایمان ہے، ہم جز ہے۔ جز اس وقت باقی رہتا ہے جب کل سے ملا ہوا ہو، جڑا ہوا ہو۔ ایک لمحے کے لیے بھی فاصلہ نہیں ہو سکتا، اسی لیے بنایا بھی تو کوئی اور خلیفہ نہیں بنایا، خلیفہ بلا فصل بنایا۔ اور یہ نور، ایمان نور ہے نا، ایمان نور ہے، نور ہے ایمان، روشنی ہے۔ جہاں جہاں یہ نور ہوتا ہے اس محلے کو نورانی کر دیتا ہے۔ جس گھر میں یہ نور ہوتا ہے وہ گھر نورانی ہو جاتا ہے۔ قرآن کی آیتوں کی خاصیت بھی یہ ہے کہ زبان میں وہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو زبان نورانی ہو جاتی ہے، دل میں حفظ کی جاتی ہیں تو دل نورانی ہو جاتا ہے، گھر میں تلاوت کی جاتی ہے تو گھر نورانی ہو جاتا ہے۔ اتنا نورانی ہوتا ہے، اتنا نورانی ہوتا ہے کہ وہ گھر آسمان والوں کے لیے ستارے کی طرح چمکتا ہے۔ بس اسی طرح سے جس گھر میں فضائل اہل بیت بیان کیے جاتے ہیں وہ اتنا عظیم ہو جاتا ہے، وہ اتنا عظیم ہو جاتا ہے کہ آسمان والوں کے لیے وہ ستارے کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب مسلمانوں کی آخری خواہش کیا ہے؟ آخری خواہش کہ ہم جنت میں چلے جائیں۔ بے شک بے شک ضرور، جنت کی تمنا ہر ایک انسان کے دل میں آخری خواہش ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں، جنت میں ہمارا داخلہ ہو جائے۔ بے شک بے شک۔ لیکن جنت کی تمنا کیا ہے؟ غور کریں، ساری دنیا جنت کی تمنا میں اپنی زندگی بسر کر رہی ہے، اور جنت میں رہنے والے، جنت کا دربان، جنت کا داروغہ اپنی جنت چھوڑ کر در اہل بیت میں آیا ہے۔ جنت والے جنت چھوڑ چھوڑ کے آ رہے ہیں اور یہ دنیا والوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو جنت کی تلاش نہ کرو، جہاں یہ رہے وہی جگہ جنت ہے۔ آسمان میں رہے تو آسمان میں جنت ہے، زمین میں رہے تو زمین جنت ہے۔ انسان یہ تمنا کرتا ہے کہ میں فرشتہ بن جاؤں۔ ہمارے درمیان معاشرے میں بھی کسی میں کوئی اچھی خصوصیتیں، اچھے صفات دیکھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں نا کیا اچھا انسان ہے، فرشتہ، ہمارے فرشتہ ہے، وہ تو فرشتہ ہے، وہ تو فرشتہ ہے۔ فرشتہ ہونا مومن کے لیے کمال نہیں ہے، فرشتہ ہونا مومن کے لیے کمال نہیں۔ مومن اتنا بلند ہے کہ فرشتے بھی مومن بننے کی تمنا کرتے ہیں، اس لیے کہ فرشتے اپنے اپنے کام کو چھوڑ کر چلے آتے ہیں۔ کوئی جھاڑو دینے کو فخر سمجھتا ہے، کوئی چکی چلانے کو فخر سمجھتا ہے، کوئی جھولا جھلانے کو فخر سمجھتا ہے۔ اور یاد رکھیں فرشتے کوئی بیکار مخلوق نہیں ہے، ہماری طرح سے وہ بیکار نہیں ہے، ٹائم پاس کرنے والے ہماری طرح سے بیکار نہیں ہے۔ بیکار ہو گئے تو چلو مسجد کا سہارا لے لیتے ہیں، چلو لوگوں کے دکانوں میں بیٹھ جاتے ہیں، ہوٹلوں پہ بیٹھ کے گپ چپ کر لیتے ہیں۔ نہیں، فرشتے ہیں بھائی، ایک لمحہ بھی بیکار نہیں رہتے۔ کوئی سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، کوئی رکوع کی حالت میں ہوتا ہے، کوئی قیام کی حالت میں ہوتا ہے۔ جو فرشتے در اہل بیت میں خدمت کے لیے آتے ہیں، قیام کر رہا تھا تو قیام چھوڑ کے آتا ہے، رکوع والا رکوع چھوڑ کے آتا ہے، سجدے والا سجدہ چھوڑ کے آتا ہے، ذکر والا ذکر چھوڑ کے آتا ہے، چھوڑ کر آ کر یہ بتاتا ہے انہی کی وجہ سے تو سجدے ہیں، انہی کی وجہ سے تو قیام ہے۔
چلے آ رہے ہیں. اسی لیے امام نے فرمایا کہ نحنو معروف فی السماء و مجہول فی الارض، ہم آسمان میں زمین سے زیادہ جانے پہچانے ہیں. زمین میں ہمیں کوئی جاننے والا نہیں، پہچاننے والا نہیں، آسمان میں ہمیں پہچاننے والے موجود ہیں. اسی لیے کوئی درزی بن کے آتا ہے، کوئی خادم بن کے آتا ہے، کوئی سوالی بن کے آتا ہے. دیکھو دیکھو یہ در وہ ہے کہ جہاں سے چھینا نہیں جاتا، مانگا جاتا ہے. سنا ہے شاعر کہتا سنا ہے ایک جنت وہاں ہے، سنا ہے ایک جنت وہاں ہے جنت جا بجا زہرا کے در میں. وہ ہستیاں ہیں جس کے لیے پروردگار عالم نے اپنی پہچان کا ذریعہ بنایا. ان کو پہچانو تو میں پہچانوایا جا سکتا ہوں. پہلے ان کو پہچاننے کی کوشش کرو. میرے بندے کون ہیں؟ میرے، جس کو میں نے اپنا کہا ہے. جس کو تم نے بنا لیا ہے وہ نہیں ہے. ارے انسان کیا کیا اپنی طرح سے بنا لیتا ہے. ابھی کاغذی پھول بھی نکلے ہوں گے نا، کاغذ کے پھول دیکھے ہوں گے، پلاسٹک کے پھول، کاغذ کے پھول تو انسان بنا لیے، لیکن تازگی کہاں سے لائے گا؟ خوشبو کہاں سے لائے گا؟ بنانے کو تو لوگوں نے بہت سے خلیفہ بنا لیے، علم کہاں سے لائے گا؟ عصمت کہاں سے لائے گا؟ یہی تو وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ سب کچھ ان کے نام پہ قربان کر دیا جائے. یوں سب علی پہ اپنا لٹا دینا چاہیے. ہم کیا، ہمارے ماں باپ کیا، ہمارا مال کیا، ہماری زندگی کیا. نام اتنا بلند ہے، نام اتنا بلند ہے تو وہ ذات کتنی بلند ہوگی. خدا نے ان ناموں کو بھی پردے راز میں رکھا، پردے راز میں رکھا، صیغے راز میں رکھا. دیکھیں کتنی صدیاں پہلے گزر گئی، ہزاروں سال پہلے گزر گئے. کسی کا نام نہ محمد تھا، نہ علی تھا، نہ فاطمہ تھا، نہ حسن تھا، نہ حسین تھا. ارے جب نام اتنے بلند ہیں تو وہ ذات کتنی بلند ہوں گی. یوں سب علی پہ اپنا لٹا دینا چاہیے. وہ خود یہ بولے اب اسے کیا دینا چاہیے. نام علی ہے، اگر میرے بیدار ہیں تو سنیں، نام علی ہے اصل میں ایک ایسے ربط کا یاد اس کو رکھ کے سب کو بھلا دینا چاہیے. نام علی ہے اصل میں ایک ایسا ربط کا یاد اس کو رکھ کے سب کو بھلا دینا چاہیے. ہم سے کہا جاتا ہے کسی اور کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے، کسی کا نام کیوں نہیں لیتے، نام کیوں لے کر اپنی زبان خراب کریں. ارے تذکرہ اسی کا کیا جاتا ہے جو اچھا ہو. یاد کون رہتا ہے؟ اپنی زندگی کا آپ مطالعہ کریں، زندگی کا تجربہ کر کے دیکھیں آپ کو کون یاد ہے. اسکول کے زمانے کے بچوں میں کون یاد ہے؟ کالج کے زمانے کے بچوں میں کون یاد ہے؟ پڑوسیوں میں کون یاد ہے؟ محلے میں کون یاد رہتا ہے؟ شہر میں کون یاد رہتا ہے؟ جو اچھا سب سے اچھا ہوتا ہے وہی تو یاد ہوتا ہے. آدمی جو ہے کہاں کہاں تک اپنے بروں کو یاد کرتا پھرے گا، اس کا نام لیتا پھرے گا. برائی کو ختم کرنے کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے کہ اچھوں کو یاد کیا جائے. اندھیروں کو مٹانے کے لیے اندھیرا 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 لاکھ بکتے رہے تو اندھیرا مٹنے والا نہیں جب تک کہ روشنی نہ جلائی جائے. کہ اگر اوروں کو نکالنا چاہیں، بھلانا چاہیں تو اہل بیت کا تذکرہ کرے. کسی اور کو کہاں ہم یاد کر سکتے ہیں؟ کسی میں ایک خوبی، کسی میں دو خوبی، ان میں تو ساری خوبیاں جمع ہیں. ہم کسی اور کا کیا تذکرہ کریں؟ کسی اور کا نام لے کر اپنی زبان کیوں خراب کریں؟ کوئی اور یاد رکھنے کے قابل ہی نہیں ہے. یاد ہم اس کو کرتے ہیں جس کو خدا نے یاد رکھا، یاد کرنے کا حکم دیا. قرآن میں ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. کتنا اچھا معاملہ ہے، کتنا اچھا سمجھوتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہیں ذکر کروں گا. تم میری یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. مشکل میں تم مجھے یاد کرو، اچھے حالات میں تمہیں یاد کروں گا. تنہائی میں تم یاد کرو، مجمع میں میں تمہیں یاد کروں گا.
ارے لوگوں کے مجمع میں تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، ملائکہ میں تمہیں یاد کروں گا، زمین میں تم مجھے یاد کرو، آسمان میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم بندہ ہو کر یاد کرو، میں خدا ہو کر یاد کروں گا۔ صلوات پڑھے محمد دیکھیں، یہ نعرہ حیدری بھی بہت بڑی طاقت ہے۔ ہمارے پاس یہی تو ایک بہت بڑی طاقت ہے، تلوار کے ذریعے سے جسموں کو خریدا جا سکتا ہے۔ تلوار جو ہے جسم پہ اثر کرتی ہے، تیر جو ہے جسم پہ اثر کرتا ہے، بندوق کی گولی بھی جسم پہ۔ یہ نعرہ وہ ہے جو دلوں تک پہنچ جاتا ہے۔ بجھنے نہ پائے بجھنے نہ پائے آتش حب علی کبھی، بجھنے نہ پائے آتش حب علی کبھی، اس آگ کو ہمیشہ ہوا دینا چاہیے، اس آگ کو ہمیشہ ہوا دینا چاہیے۔ یہ ہستیاں بلند ہیں، جو چیز ان سے منسوب ہو گئی وہ بھی بلند ہو گئی۔ زمین ان سے منسوب ہوئی تو وہ بھی بلند ہو گئی، نہ صرف یہ کہ بلند ہوئی بلکہ پاک بھی ہو گئی، پاک ہو گئی، ثبوت دوں گا، پاک ہو گئی۔ اب زیارت سائر شہداء میں کیا پڑھتے؟ طبتم وطابت الارض التی فیہا دفنتم، تم بھی پاک، وہ زمین بھی پاک جس میں تم دفنائے گئے۔ یعنی وہ پاک تھے، وہ پاک ہستیاں تھیں، زمین ان سے منسوب ہو گئی تو وہ بھی پاک ہو گئی۔ زمین ہمیشہ زندہ ہو گئی اور اتنی وسیع ہو گئی کہ آج دیکھیں 40 کے موقع پر دنیا تعجب ہے، حیران ہے، کروڑوں کی تعداد میں زائرین جمع ہوتے ہیں۔ شہر بظاہر محدود ہے، چھوٹا ہے، امکانات بہت کم ہیں، فیسلٹیز بہت کم ہیں، لیکن اللہ کربلا کی سرزمین اتنی وسیع ہو جاتی ہے، اتنی وسیع ہو جاتی ہے کہ کسی کو کوئی شکایت کا موقع بھی نہیں ملتا۔ اس لیے کہ روایات میں ہے، حدیث میں ہے کہ کربلا کی سرزمین جہاں پر امام حسین دفنائے گئے، جنت کی زمین کا ایک ٹکڑا ہے، جنت کی زمین کا ایک ٹکڑا ہے۔ اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جنت کے چیزوں کی خصوصیت یہ ہوتی ہے، اگر پھل ہے تو جتنا کھائیے کم نہیں ہوتا ہے، کھانا ہے جتنا کھائیے کم نہیں ہوتا ہے، لباس ہے جتنا پہنیے کم نہیں ہوتا ہے۔ یعنی وہاں نہ عمریں کم ہوتی ہیں، نہ کھانا کم ہوتا ہے، نہ جگہ کم ہوتی ہے، نہ رہن سہن کم ہوتا ہے۔ جنت کا ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے کربلا۔ کروڑوں کی تعداد میں زائر آتے ہیں اور اپنی مرادیں لے کر جاتے ہیں، ذرہ برابر بھی کسی کو کوئی کمی کا احساس نہیں ہوتا، اس لیے کہ سرزمین کربلا ہر زائر کے لیے، ہر مومن کے لیے، ہر عزادار کے لیے اپنا وطن ہے۔ وہاں ایک غریب الوطن نے اتنی مہربانی کی کہ جو کوئی وہاں آتا ہے اس کو غریب الوطنی کا احساس ہونے نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ ابھی مجلس عزا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ جلوس بھی برآمد ہوگا۔ یہ جلوس بھی ایک عظیم پیغام لے کر دنیا والوں کے لیے جاتا ہے۔ یہ جلوس کیا ہے؟ ذرا گہرائی میں جا کر دیکھیں۔ یہ جلوس حسین کی کامیابی کا اعلان کرتا ہوا جاتا ہے۔ اب دیکھیں ہمارے یہاں بھی الیکشن ہوتا ہے، لوگ ان کے لیے ووٹ ڈالے جاتے ہیں، ووٹ ڈالنے کے بعد جلوس کس کا نکلتا ہے؟ جلوس ان لوگوں کا نکلتا ہے جو جیتا ہوتا ہے۔ پرچم کس کا بلند ہوتا ہے؟ علم کس کا اٹھایا جاتا ہے؟ جو جیتا ہوتا ہے۔ آج دنیا کے گوشے گوشے میں جلوس نکل کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ آج حسین جیتا ہے۔
یہ جلوس مولا کرے یہ آزاد